59 میں آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر خواہش اس لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے آپ سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہر وقت مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرا سکتی ہے، مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ مشاہدہ نہ کرایا جائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں اصل قیمت ایمان بالغیب کی ہے، بغیر دیکھے ایمان لانے کی۔ اور انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ ان حقائق پر آنکھوں سے دیکھے بغیر دلائل کے بنیاد پر ایمان لائے۔ لہٰذا انبیاء کرام کا معاملہ عام لوگوں سے مختلف ہے کہ جب غیب کے حقائق پر غیر متزلزل ایمان لا کر وہ ثابت کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان نہ کسی شک کی گنجائش رکھتا ہے نہ وہ آنکھ کے کسی مشاہدے پر موقوف ہے، تو ان کے ایمان بالغیب کا امتحان اسی دنیا میں پورا ہو جاتا ہے۔ پھر انہیں حکمت خداوندی کے تحت بعض غیبی حقائق آنکھوں سے بھی دکھا دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے علم اور اطمینان کا معیار عام لوگوں سے زیادہ ہو اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکے کہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس کی حقانیت انہوں نے آنکھوں سے بھی دیکھی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات ہو رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں اس کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا کہ تم 4 پرندے لے لو، اپنے آپ سے انہیں مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر دو اور ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دو۔ آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہاری طرف دوڑے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی۔ تو بالکل ایسے ہی ہوا، اور وہ پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑے چلے آئے۔ الحمدللہ ہمیں بھی ایمان بالغیب ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں غیب کے علم پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور پکا ٹھکا رکھتے ہیں۔ بغیر دیکھے بھی ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہے، بغیر دیکھے بھی ہمیں یقین ہے کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، میدان حشر لگے گا اور اللہ ہم سے ہمارے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا۔ تو ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ مجھ سے آسان حساب لیجیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کا اعمال نامہ کھولے ہی نہیں وہ تو پھر بہت ہی آسانی میں رہا۔ تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے کو کھولے ہی نہ۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 261۔ سورہ بقرہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں 5 جگہ احیاء الموتیٰ مردوں کو زندہ کرنے کا موضوع ذکر کیا گیا ہے، 5 جگہ۔ نمبر 1 تو مقتول کے واقعے میں وہ جو گائے کا قصہ تھا کہ گائے کا گوشت جسم کے ساتھ لگنے کے بعد وہ زندہ ہو جائے گا، ایک تو وہ تھا۔ ایک تھا بنی اسرائیل کے ان معاندین کے قصہ جنہوں نے رویت باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا تھا، اور ایک اس قوم کے قصے میں جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی، اور ایک حضرت عزیر کا اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ اچھا، اس صورت میں ان اہم مضامین اور بھی اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت میں دین اسلام، انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت و محبت، فضل و احسان کا دین ہے اسلام۔ انسانی فلاح کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے قرآن نے دعوت نہ دی، اور نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی۔ سورہ بقرہ میں انداز بدل بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ اچھا، یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے آداب بھی بتائے گئے۔ اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس کو ایک بہت ہی خوبصورت تشبیہ دی اللہ رب العزت نے۔ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب پر اللہ نے بڑی پیاری تمثیل پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 262 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 261 میں فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے،
اور جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس ایسا ثواب پائیں گے کہ نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ بے نیاز اور بہت بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح مت ضائع کرو جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب یہاں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں بات کو کہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 700 گنا ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کا ثواب چاہتے ہیں وہ بڑھا بھی دیتے ہیں۔ تو واضح ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا قرآن کریم نے بار بار ذکر کیا ہے۔ اس سے مراد ہر وہ خرچ ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہیں، سب اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے، مال خرچ کرنے والا بنا دے، ہم اپنی جان، ہماری طاقت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں، ہماری اولاد جو اللہ نے سب سے قیمتی مال ہمیں دیا ہے وہ ہم اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں، ہماری محبت، ہمیں جو بھی کام آتا ہے وہ سارا کا سارا کام ہم اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ کرنے والے بن جائیں۔ اتنی پیاری اللہ رب العزت نے مثال دے دی، تشبیہ دے دی کہ دیکھیں ایک کاشتکار ہے نا جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر اسے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے۔ تو یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس شخص کی بھی مثال دی جو محض دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ اس کی مثال کس طرح دی؟